اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ قرار قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب محبت حسینہ ہادی کل نبی رسول سید سرورہ حبیب کساں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا درود و سلام پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ حضرات محترم، آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کے فضائل و مناقب کما حقو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس مختصر وقت کے اندر جتنا ہو سکا انشاءاللہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے فضائل اور مناقب بیان کروں گا۔ قرآن کریم فرقان حمید سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پہلے وہ آیت سنیں اور پھر سمجھیں کہ گھر والوں میں کون کون شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تم سے ناپاکی کو دور کر دے اے نبی کے گھر والوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اے نبی کے گھر والوں، رب یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اہل البیت۔ اہل البیت کا مطلب ہے گھر والے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا اردو کے اندر ترجمہ ہے گھر والے، اہل البیت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کون کون شامل ہیں؟ سبحان اللہ۔ عام طور پہ گھر والوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی اور بچے یہ گھر والوں میں شامل ہوتے ہیں، اور بچوں میں بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے وہ ان کا گھر الگ بن جاتا ہے۔ تو شادی کے بعد بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو اپنے گھر کا فرد نہیں سمجھا جاتا، اس کو دوسرے گھر کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ بیٹے کی شادی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا اپنا گھر بن گیا، اور بیٹی کی شادی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اور اسی طرح نواسے اور نواسیوں کو بھی دوسرے گھر کا فرد سمجھا جاتا ہے، اپنے گھر کا فرد نہیں سمجھا جاتا عرف کے اندر، رواج کے اندر۔ اور پھر جو داماد ہوتا ہے اس کو تو بدرجہ اولا دوسرے گھر کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ گھر کا فرد، اس میں بیوی اور چھوٹے بچے، ان کو گھر کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں لفظ ذکر فرمایا اہل البیتی، گھر والے، نبی کے گھر والوں سے رب ناپاکی دور کر کے ان کو خوب پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔
تو اب گھر والوں میں کون کون شامل ہیں، تو اس حوالے سے پہلے ہم اس لفظ سے سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کے مطابق گھر والوں میں کون کون آتا ہے۔ عربی کے اندر گھر والے اس کو اہل الدار سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، دار کا معنی بھی ہوتا ہے گھر، اور اہل البیت اس کا بیت کا معنی بھی ہوتا ہے گھر۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل الدار نہیں فرمایا، اہل البیت فرمایا ہے۔ تو دار اور بیت میں فرق کیا ہے؟ عام طور پہ ہم ترجمہ تو دار کا بھی معنی گھر کرتے ہیں اور بیت کا معنی بھی ہم گھر کرتے ہیں، کہ بیت کا معنی بھی ہے گھر اور دار کا معنی بھی ہے گھر، لیکن اللہ نے یہاں بیت کا لفظ ذکر فرمایا۔ تو بیت اور دار میں فرق یہ ہے کہ جو بیت ہوتا ہے نا، بیت یہ کمرے کے لیے بولا جاتا ہے، اور جو دار کا لفظ ہے یہ پوری حویلی کے لیے بولا جاتا ہے، پوری چار دیواری پورے گھر کے لیے بولا جاتا ہے، اور جو بیت کا لفظ ہے یہ کمرے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت فرمایا کہ نبی کے گھر والے، یعنی نبی کے کمرے میں رہنے والے، اور خاص کمرے میں وہی رہتے ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو گھر کے افراد ہوتے ہیں وہی کمرے میں رہتے ہیں۔ حویلی کے اندر کوئی دوسرا گھر بھی آباد ہو سکتا ہے، پوری حویلی میں اگر ایک سے زیادہ کمرے ہیں تو ایک کمرے میں کوئی اور گھر آباد ہے، دوسرے میں دوسرا گھر آباد ہے، تو ایک حویلی کے اندر ایک سے زیادہ گھر آباد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کمرے کے اندر ایک ہی گھر آباد ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اہل البیت فرمایا کہ نبی کے کمرے والے، تو گھر والوں میں وہ خاص طور پہ آئیں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے اندر رہنے والے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے جب بولا جاتا ہے کہ نبی کے گھر والے، تو سب سے پہلے خیال اس طرف جاتا ہے کہ حضور کی بیویاں حضور کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ اب لفظ کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور کے گھر والوں میں شامل ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے جن کو گھر والا فرمایا تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ بیویاں تو اس لفظ سے ہی حضور کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ اور پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے حضور کے اہل بیت میں شامل، حضور کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے ان کو اپنے گھر والوں میں شامل کیا، خود فرمایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عرف اور رواج میں اگرچہ داماد کو اور نواسیوں کو ان کو گھر کا فرد نہیں سمجھا جاتا، اور بیٹی کی شادی ہو جائے اس کو دوسرے گھر کا فرد سمجھا جاتا ہے، عرف اور رواج کے اندر تو یہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ آپ نے عرف اور رواج توڑ کر فرمایا کہ امام حسن بھی میرے گھر والوں میں شامل ہیں، امام حسین بھی میرے گھر والے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی میرے گھر والے ہیں، اور حضرت مولا علی بھی میرے گھر والے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ سارے میرے گھر والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے انہی گھر والوں کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان سے ناپاکی کو دور کر دے، اور وَیُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، اور ان کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ تو نبی کے جتنے بھی گھر والے ہیں، چاہے وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور صاف کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، اور خاص طور پہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت مولا کائنات
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پاک اور صاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دیا کہ اور ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیا کہ اب ان سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اور یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں رب ہو کر ان کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہ کے قریب نہیں جانے دیا، گناہ سے محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ اس پر حدیث پاک سنے کہ اللہ کے محبوب نے خود کن کو اپنے گھر والا فرمایا اور اپنے گھر والوں میں اہل بیت میں شامل کیا۔ سیاستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتاً، ایک مرتبہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سیاہ رنگ کی چادر لی ہوئی تھی اور جس پر کچھ نقش و نگار بنے تھے، ڈیزائن بنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیاہ چادر اپنے اوپر لی اور صبح حضور بار تشریف لائے۔ فجاء الحسن بن علی فادخلہ، حضرت امام حسن حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے ان کو چادر کے نیچے بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے نیچے وہ بھی بیٹھ گئے۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے کر آئیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر کے نیچے بٹھا لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، اس کے بعد حضرت مولا علی تشریف لے آئے، حضور نے حضرت مولا علی کو بھی اپنی اس چادر کے نیچے بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، اور پھر وہ آیت کریمہ پڑھی، فرمایا ثم قال انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے میرے گھر والوں، تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ رب کا ارادہ یہی ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب نے آیت پڑھی اور یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کہ میرے گھر والوں میں یہ بھی شامل ہے۔ تو اہل بیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے اندر ان کو شامل فرمایا، اور قرآن نے اہل بیت کا ذکر کیا اور اہل بیت کی شان اور عظمت بیان کی، اور اہل بیت کی پاکی اور صافی، ان کی پاکی کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا، ان کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور اہل بیت میں یہ لوگ شامل ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اب اہل بیت کا پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون ہیں۔ تو ان گھر والوں کی عظمت اور شان جس طرح قرآن نے بیان فرمائی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے یہ فرمایا کہ قل، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ میں نے جو تم کو تبلیغ کی ہے، تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، تو میں نے، میری وجہ سے تمہیں ہدایت ملی، میرے وسیلے سے تم حق کے راستے پر آئے اور تم کفر سے بچ گئے، جہنم سے بچ گئے۔ فرمایا کہ یہ میری وجہ سے ہوا کہ میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچایا تو تم ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ فرمایا کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اس کا معاوضہ اور اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا، سبحان اللہ، میرے رشتہ داروں سے پیار کرنا۔ تو نبی کے گھر والوں سے پیار کرنے کا حکم یہ رب کا بھی ہے اور رب کے محبوب کا بھی ہے۔
تو نبی کے گھر والوں سے دشمنی یہ مسلمان نہیں رکھ سکتا، اور جس کو نبی کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ بھی دشمنی ہوگی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کے گھر والوں سے ساروں سے پیار اور محبت کا درس رب نے دیا، اور اللہ کے محبوب نے ان کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ اور حدیث پاک سنو، حضور کے گھر والوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا مقام ہے، یہ بھی حضور کے گھر والوں میں شامل ہے۔ تو ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے، اور کہیں فرمایا کہ فاطمہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا کہ جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور کبھی فرمایا کہ جس نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور کتنی محبت ہے۔ حدیث پاک سنو، صحاح ستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے پاس ساری ازواج مطہرات، حضور کی ساری بیویاں ہم بیٹھی ہوئی تھیں، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہیں، اور ادھر سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے کر آتی ہیں، تو اللہ کے محبوب اٹھ کر حضرت سیدہ فاطمہ کا استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ زبان مبارک سے یہ بھی فرماتے مرحباً بابنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید، ویلکم کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، حضور نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ کا ہاتھ چوما، ماتھا چوما، اور پھر اپنے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ آتی تو آپ استقبال کرتے اور ان کا ہاتھ چوم کر، ان کی پیشانی چوم کر اپنے پاس بٹھا لیتے، اور پھر جب حضور حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی طرح حضور کا استقبال کیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور حضور کے ہاتھ چومتی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتی۔ تو اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اب جب حضرت سیدہ فاطمہ آئیں، ہم ساری بیٹھی ہوئی تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کی جو چال ڈال ہے یہ حضور کے بالکل مشابہ ہے، جس طرح حضور چلتے تھے اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا چلتی تھی، ان کی چال حضور کی چال کے مشابہ تھی، حضور کی چال کی طرح تھی، اور بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت بھی حضور کے مشابہ تھی، یہ جیتی جاگتی حضور کی تصویر تھی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگ گئی، بہت زیادہ غمگین ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی، تو وہ خوش ہو گئی اور مسکرانے لگیں۔ بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ فاطمہ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ پہلے تم غمگین ہو گئی رونے لگی اور بعد میں کیا فرمایا تھا کہ تم خوش ہو گئی؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ نے فرمایا کہ یہ حضور کا راز ہے اور میں اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتی، میں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ تو جب حضور کا وصال ہو گیا تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ
اے فاطمہ اب بتاؤ، اب حضور پردہ فرما گئے ہیں تو اب بتاؤ کہ حضور نے کیا فرمایا تھا، اور قسم دے کر کہا کہ میرا جو تم پر حق ہے میں اس حق کی قسم دے کر تم سے پوچھتی ہوں کہ مجھے ضرور بتاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا کہ ہاں اب حضور دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اب میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ہر رمضان میں آتے ہیں اور ہر رمضان میں میرے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے ہیں۔ دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سنے دوسرا سنائے، پھر وہ سنائے اور یہ سنے، تو ایک دوسرے کو سننا اور ایک دوسرے کو سنانا اس کو دور کہا جاتا ہے۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے اور جبریل امین حضور کو قرآن سنایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ دور رمضان المبارک کے اندر ہوتا تھا اور ہر رمضان میں ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر رمضان میں جبریل امین میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ جبریل امین نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ چکا ہے اور میں دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں۔ یہ حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ کے کان میں یہ بات ارشاد فرمائی، تو اس بات کو سن کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اس بات کو سن کر حضرت سیدہ فاطمہ غمگین ہو گئیں اور رونے لگیں، اور یقیناً یہ سیدہ فاطمہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا حضور کا وصال۔ اور جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیا کیفیت تھی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ تقریباً 6 مہینے تک حیات رہی، اس کے بعد وصال ہوا۔ تو ان 6 مہینوں میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضرت فاطمہ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ حضور کے وصال کے بعد یہ ان پر اتنا صدمہ تھا کہ ہر وقت صدمے میں اور غم میں رہتی تھی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے، جتنا غم حضور کے وصال کا مجھے ہے، فرمایا کہ اتنی اگر مصیبت دن پر آ جائے تو دن بھی رات کی طرح سیاہ ہو جائے، یعنی اتنی مصیبت اور اتنا غم یہ دن بھی برداشت نہ کر سکے اور روشن دن یہ سیاہ ہو جائے اور رات بن جائے۔ فرمایا کہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں جو مجھ پر آئی ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا کہ حضور کا وصال قریب ہے تو آپ رونے لگ گئی۔ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کو بتا رہی ہیں کہ میں پھر رونے لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے فاطمہ میرے بعد تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ تم نے صبر کرنا ہے۔ یہ 2 چیزوں کی وصیت کی، میں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور دوسرے نمبر پر تم نے صبر کرنا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو صبر اللہ کے محبوب نے سکھایا، تو پھر حضرت فاطمہ نے وہی صبر حضرت امام حسن و حسین کو سکھایا، اور پھر حضرت امام حسن اور امام حسین نے صبر کر کے دکھایا کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ اور یہ پورا انشاءاللہ یہ جمعہ اس پر پڑھاؤں گا کہ حضرت امام حسین کا صبر کیسا تھا اور اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو حضور نے صبر کرنے کا حکم دیا، وصیت کی کہ صبر کرنا ہے میرے بعد۔ اور حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کو بتا رہی ہیں کہ میں جب رونے لگی تو حضور نے میرے اس گھبراہٹ کو اور بے چینی کو دیکھا، تو حضور نے دوبارہ میرے کان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے فاطمہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً مسکرا پڑی، خوش ہو گئی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم پریشان نہ ہو، کیونکہ میں دنیا سے اب جانے والا ہوں، تو میرے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے میرے پاس آئے گا وہ تم ہی ہو، تم ہی سب سے پہلے میرے پاس آؤ گے۔ اور حضور کا یہ فرمان بھی پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے حضور کے بعد سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا۔ تو جب یہ بات سنی کہ سب سے پہلے حضور کے پاس میں جاؤں گی، تو اس بات پر حضرت سیدہ فاطمہ خوش ہو گئیں اور مسکرانے لگیں۔ تو یہ بات جو حضور نے حضرت فاطمہ کے کان میں ارشاد فرمائی تھی، اور یہ ایک راز کے طور پر تھا
تو یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راز بھی حضرت سیدہ فاطمہ سے بیان کیا کرتے تھے، حضرت فاطمہ کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ تو یہ حضور کی رازداں بھی تھیں، حضور کی بیٹی بھی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت اور شان کو بھی بیان فرمایا اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنیں اہل بیت کے بارے میں، حضور کے گھر والوں کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بہت بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے، ان دونوں میں سے کسی کا بھی دامن نہیں چھوڑنا۔ کون سی؟ فرمایا کہ اولہما کتاب اللہ، فرمایا سب سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، فرمایا اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں، کیونکہ فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے، اس میں تمہارے لیے روشنی بھی ہے۔ اور فرمایا کہ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسی کو اپنے ہر معاملے میں دلیل بناؤ، یعنی قرآن کے مطابق تم اپنے معاملات چلاؤ، جو بھی تم نے کام کرنا ہے قرآن سے دلیل دیکھو کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن اس کی اجازت دیتا ہے تو تم وہ کرو، اگر قرآن منع کرتا ہے تو اس سے باز آ جاؤ۔ فرمایا کہ قرآن کو اس طرح مضبوطی سے تھام لو، اس طرح پکڑ لو کہ کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو تم قرآن کو دیکھے بغیر کر دو، یعنی ہر کام تمہارا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فرمایا کہ دوسرے نمبر پر میں اپنی اہل بیت تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے گھر والے۔ فرمایا کہ میں تم کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے گھر والوں کے معاملے میں، یعنی میرے گھر والوں کے معاملے میں تم نے کبھی برا نہیں سوچنا اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے جو بھی تبلیغ کی ہے، جو بھی تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، میں اس کا اجر اور بدلہ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر ایک چیز میں تم سے مانگتا ہوں کہ تم نے میری اہل بیت سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے۔ تو یہاں بھی اس حدیث پاک کے اندر بھی حضور نے فرمایا کہ ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی ان کے پیچھے چلنا ہے، قرآن اور اہل بیت۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن اور اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر تم اہل بیت کے پیچھے ہو تو اس کا مطلب ہے قرآن کے پیچھے ہو، اور اگر تم قرآن کے پیچھے ہو تو اس کا مطلب ہے تم اہل بیت کے پیچھے ہو۔ جس نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا اس نے اہل بیت کا بھی دامن چھوڑ دیا، یعنی خود بخود ہی اہل بیت کا دامن چھوٹ جائے گا، اور جس نے قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا گویا کہ اس نے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جس نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا اس نے گویا کہ قرآن کو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ایک بھی چیز سے دور ہو گیا وہ دوسری سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ان دونوں چیزوں کو تم نے پکڑ کے رکھنا ہے اور ان کے مطابق تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ان سے دور نہیں ہونا۔ اگر تم ان سے دور ہو گیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے تو ہم اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے اور آنے والی نسلیں بھی قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اہل بیت کی محب بنیں، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں، اہل بیت سے پیار کرنے والی ہماری نسلیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے بغض سے بچائے، ان کی نفرت سے بچائے، ان کی دشمنی سے بچائے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے، حضور کے گھر والوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام حسن، امام حسین، مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 5 دن پاک، اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ چادر کے نیچے بٹھا کر
فرمایا کہ میری اہل بیت ہیں، اسی سے 5 تن پاک یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اب اسی کو حضور کا گھر والا سمجھنا اور حضور کی بیویاں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والا نہ سمجھنا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور گمراہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل البیت کا لفظ آیا ہے، اور میں نے اس کی وضاحت کی کہ اہل البیت اس لفظ میں حضور کی بیویاں شامل ہیں، اور پھر قرآن کے اندر جہاں پہ یہ آیت آئی ہے اس آیت سے اگر پیچھے دیکھیں تو ساری آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہیں۔ تو درمیان میں یہ آیت اس کو پڑھ کر حضور کی بیویوں کو اس سے نکال دینا، تو اس کا تو پھر پچھلی آیتوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے اس میں حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، اور پچھلی آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ حضور کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ بعد میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت صرف حضور کی بیویوں کے بارے میں ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسن و حسین حضور کے گھر والوں میں شامل نہیں۔ اس لیے حضور نے خود اعلان فرما دیا کہ امام حسن، امام حسین، مولا علی اور سیدہ فاطمہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، تاکہ ان کو کوئی میرے گھر والوں سے الگ نہ سمجھے۔ تو اس لیے حضور نے خود اعلان فرما کر ان کو اپنے گھر والوں میں شامل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی عظمت اور شان جتنے بھی بیان کرتے رہیں کم ہے، تو سارے گھر والوں کی عظمت اور شان کو ماننا چاہیے۔ صرف ایک کا نام لیتے رہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں تو یہ ان سے پیار